حدیث بات ہے جو شخص فجر کی نماز پڑھے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کرتا رہے، مسجد میں بیٹھا رہے حتیٰ کہ سورج طلوع ہو اور 2 رکعتیں پڑھ لے، تو اس کو مکمل حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ آپ لوگ حج اور عمرے کا ثواب روزانہ کما سکتے ہیں، روزانہ۔ کسی نے ایک دن کیا تو اس کو نہیں ملے گا، اس کو ملے گا، ایک دن مس ہو گیا تو اسے نہیں ملے گا۔ تو ہم کسی بھی دن کر سکتے ہیں، ایسے نہیں کہ روزانہ ہی کرنا ہے تو ملے گا، نہیں، کسی بھی دن کر لیے تو یہ ملے گا۔ تو حج اور عمرے کا مکمل ثواب ہمارے پاس روزانہ کی اپرچونٹی ہے، اتنی بڑی اپرچونٹی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے نبی ایسا کیا کرتے تھے۔ پھر عشاء کے بعد ہم نے ذکر کر لیا، عشاء کے بعد اپنی وائف وزٹ کرتے اور پھر جو ہے نا وہ بریک فاسٹ کرتے۔ اس کے بعد دس واز ہز آفیشیل ورک ٹائم۔ یہ سب کرنے کے بعد تمام وائف کو وزٹ کیا، کہیں ناشتہ کر لیا، ان کے حالات پوچھے، مسجد نبی آ جاتے واپس، اور مسجد نبی میں دس از ویئر ہز آفیشیل ڈے اسٹارٹس صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور وہاں پہ کیا کرتے، کچھ صحابہ سے جب ملنا ہوتا، میٹنگ کرنی ہوتی، ڈسکشن کرنی ہوتی، ٹھیک ہے۔ کچھ صحابہ نے جب سوالات جوابات کرتے تو ان کو پتا تھا کہ اللہ کے نبی اس ٹائم اویلیبل ہوتے ہیں، تو ہم اس ٹائم آ کے ان سے کچھ اپنے پرسنل معاملات یا پبلک معاملات ڈسکس کر سکتے ہیں۔ کوئی اگر ایمبیسڈرز باہر سے آئے ہوتے تھے، گیسٹس آئے ہوتے تھے، تو وہ اس ٹائم پہ، کیونکہ آفٹر سن رائز کا ٹائم ہے، اس پہ جو ہے بیگمات سے ملنے کے بعد اللہ کے نبی ساکی میرا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ سو دس واز ہز آفیشیل ٹائم، جیسے آفس اسٹارٹ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے لیے بھی اپلیکیبل ہے کہ وی شوڈ اسٹارٹ آور ڈے ویری ارلی، ناشتہ ارلی کر لیا، اینڈ وی شوڈ اسٹارٹ آور ڈے ارلی، کیونکہ حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ اللہم اجعل برکۃ لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے لیے برکت صبح کے ٹائم میں بھر دے۔ اور یہ اللہ کی دعا کی اور دعا قبول بھی ہوئی، اور پھر فرمایا جعلت برکۃ لامتی فی بکورہا، کہ اللہ نے میری امت کے لیے برکت صبح کے ٹائم میں ڈال دی۔ تو ہمارے لیے جو صبح کا ٹائم ہے نا، جس کو انفارچونیٹلی ہم سب سو کے گزارتے ہیں بفور آفس، ٹھیک ہے، یا یونیورسٹی جانے سے پہلے، تو یہ وہ ٹائم ہے آفٹر سن رائز کا، ٹھیک ہے، جس میں برکتوں والا ٹائم ہے۔ تو اللہ کے نبی اس ٹائم مینلی ایمبیسڈر سے ملتے، جو لوگ صحابہ نے کوشچن آنسر کرنا ہوتا، کسی نے فتویٰ لینا ہوتا، تو کوئی بھی کام صحابہ بیٹھے ہوتے، ان کو پتا تھا لیکن نبی اس ٹائم آتے ہوتے ہیں، تو ڈسکشن کرتے، اور کوئی امپورٹنٹ بات کرنی تھی وہ اس ٹائم کرتے، کوشچنس پوچھتے کہ میرے صحابہ بتاؤ مفلس کون ہے؟ تو صحابہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ مفلس وہ شخص ہے جو کہ جس کے پاس بہت زیادہ مال ہو اور اس نے کھول دیا ہو، جو بینکرپٹ ہے وہ شخص ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا بہت بڑے بڑے اعمال لے کے، پہاڑوں جتنے بڑے اعمال لے کے، لیکن زندگی میں دنیا میں اس نے کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کو دکھ پہنچایا ہوگا، کسی سے جھوٹ بولا ہوگا، کسی کی چغلی کی ہوگی، کسی کو تانا دیا ہوگا، کسی کو ہاتھ سے یا زبان سے تکلیف پہنچائی ہوگی، تو قیامت دنوں سے سارے اعمال لے لیے جائیں گے، حتیٰ کہ لوگ ابھی تک بچیں گے اور لوگوں کے برے اعمال اس کے کندھے پہ ڈال کے اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ میری امت کا مفلس ہے۔ کبھی پوچھتے کہ صحابہ مجھے بتائیں کہ وہ کون سا درخت ہے جو کہ مسلمان جس کی مشابہت ہے، اس کے جو کریکٹرسٹکس ہیں وہ مسلمان سے ملتے ہیں۔ تو صحابہ کہتے ہیں رسول اللہ میں بتاؤں؟ جی بتائیے، وہ کھجور کا درخت ہے۔ اور اسی تو ہی وڈ آسک کوسچنس ٹو صحابہ، ٹھیک ہے، جو بھی ڈسکشن کرتے، ہی وازنٹ اے بورنگ پرسنالٹی ایٹ آل، ٹھیک ہے، کہ ان الحمد شروع کیا لیکچر اور گھنٹے کا لیکچر دیا، اور جیسے ہم لوگ انفارچونیٹلی ہیں کیو اے سیشن کرتے، ڈسکشن کرتے، حالات، ہی واز ویری پریزنٹ، ویری ایموشنل ود پیپل، ہی یوزڈ ٹو کنیکٹ ود پیپل، اور صحابہ سے کوشچن آنسرز کرتے ہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ حصہ سے ہوتا۔ کبھی کبھی بیٹھے ہوتے تو کچھ چیزیں ڈرا کرتے، ہی یوزڈ ٹو میک پریزنٹیشنز آن دا سینڈ، لکڑی لیتے اپنے عصا سے ڈرا کرتے، اور جیسے ایک دفعہ اللہ کے نبی نے ایک باکس ڈرا کیا، ایک اسکوئر ڈرا کیا، اور اس میں کچھ لائنیں ڈرا کی، کچھ لائنیں اس کے اندر تھیں اور کچھ باہر ڈرا کی ایسے، جو اسے باہر نکلی تھیں، اور کہا کہ آپ کو پتہ یہ کیا ہے؟ صحابہ یوزڈ ٹو تھنک کہ رسول اللہ آپ بہتر جانتے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ یہ انسانی خواہشات ہیں، اور جو یہ باکس ہے یہ اس کا لائف سپین ہے، اس کی زندگی اتنے عرصے میں ختم ہو جاتی ہے، لیکن خواہشات جو ہیں وہ اس کی زندگی سے بھی آگے بڑھ رہی ہوتی ہیں، کہ میں جب 70 سال کا ہوں گا میرا بزنس اتنا اسٹیبلش ہو جائے گا، یا میرے یہ خواہشات ہیں، یا میں اگلے 20 سال میں یہ کروں گا، حالانکہ اس کی زندگی 10 سال میں ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ وہ خواہشات اس کی زندگی میں پوری ہوتی ہیں، اور وہی جو لائن اینڈ ہوتی ہے، جو آگے نکلنے خواہشات ہے، وہ اس کی وہ ہیں جو کہ موت کے بعد کی خواہشات ہیں، جو کہ کوئی پوری نہیں ہوتی۔ تو ہی یوزڈ ٹو واک ان مدینہ۔ اب مسجد نبی سے نکلے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں نکل پڑے ہیں لوگوں کی خیر خبر لینے کے لیے، اور یہ کوئی ایسی واکس نہیں ہوتی تھی جو کہ پرپز لیس ہیں، یا وہ جو ہے نا چہل قدمی کے لیے نہیں ہوتی تھی، بلکہ یہ بڑی پرپزفل واکس ہوتی تھی، جس میں صحابہ جو ہے اللہ کے نبی کے ساتھ واک کرتے تھے۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کبھی بھی اللہ کے نبی کے پیچھے واک نہیں کرتے تھے، اور اللہ کے نبی کو پسند بھی نہیں تھا کہ میرے پیچھے کوئی چلے، میں آگے چل رہا ہوں اور میرے پیچھے لوگ چل رہے ہیں، یہ اللہ کے نبی کو پسند نہیں تھا۔ ہمیشہ صحابہ اللہ کے نبی کے ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے تھے،
سائڈ بائی سائڈ, یا آگے چل رہے ہوتے اور ساتھ چل رہے ہوتے یا ساتھ چل رہے ہوتے, پیچھے کبھی نہیں چل رہے. آپ کو سبحان اللہ, جب ایمبیسڈرز آتے یا لوگ آتے تو پوچھتے کہ آپ نے, جب صحابہ اور اللہ کے نبی بیٹھے ہوتے تو پوچھتے کہ آپ میں سے پروفٹ کون ہے, اتنے لوگوں کے اندر گھیرے ہوئے, اور ان کے ساتھ صحابہ کہتے ہیں جہاں ہم بیٹھتے تھے وہیں اللہ کے نبی بیٹھا کرتے تھے. کوئی تخت, کوئی عرش, کوئی بڑی چیئر, ایسے بیٹھ کے نہیں, ہمبل ہیوملٹی والی پرسنالٹی. صحابہ کے ساتھ لوگ آتے پوچھتے کہ آپ میں سے اللہ کے نبی کون ہے. ان کے چہرے کے نور سے اکثر لوگوں نے پہچان لیتے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, خوبصورتی کی وجہ سے, لیکن there was no difference at all کہ ان کی سیٹ کون سی ہے, یا کوئی جہاں صحابہ بیٹھے ہیں وہاں پہ اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے. سو جتنا انسان لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے, جتنا ہیوملٹی اختیار کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اتنا ہی اس کے ذکر کو بلند کرتے ہیں. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, اللہ آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے. تو یہ ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, آپ کا جو اخلاق ہے نا بہترین, بہت بلند اخلاق کے مالک ہیں آپ. ٹھیک ہے, تو اللہ کے نبی کے یہ اخلاق تھا. ٹھیک ہے, تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم چلتے مدینہ میں نکلتے کہ کسی کی میں کسی ہیلپ کر سکوں کسی بھی طرح سے, میرے جو کمیونٹی ہے, میرے جو لوگ ہیں وہ سب ٹھیک تو ہیں. تو چلتے لوگوں کے مسائل کے بارے میں جاننا چاہتے, اور یہی وہ ٹائم تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے. ٹھیک ہے, بچے آتے, بچے اللہ کے نبی سے ملتے, کھیل رہے ہوتے تو اللہ کے نبی آ گئے ہیں, they used to feel honored, اور ان سے ملتے, ان سے حق کرتے. کبھی کبھی بچے تو ان کا ہاتھ انگلی پکڑ کے مدینہ میں لے جاتے اور مدینہ کی گلی میں پھیرے ہوتے, اور اللہ کے نبی ان کے ساتھ ساتھ پھیرے ہوتے. یہ کبھی نہیں کہا کہ نہیں میں تو پروفٹ ہوں اور میرا تو یہ کام ہے اور وہ کام نہیں. He was so flexible and so caring کہ مدینہ میں اللہ کے نبی کی انگلی کو پکڑ کے صلی اللہ علیہ وسلم بچے ان کو لے جاتے اپنی کوئی چیز دکھانے کے لیے, کہیں بھی تو اللہ کے نبی سے چل پڑتے. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے وہ کرتے. He was fully present, fully focused. کوئی ان سے آ کے ملتا تو یہ نہیں کہ دیکھ رہے ہیں اچھا میں آتا ہوں اور جلدی بولو, نہیں, رکتے, اس کی طرف اپنا فل اٹینشن دیتے, فوکس کرتے, اس کی بات ساری سنتے, اس کو جواب دیتے, اپنا پورا ٹائم دیتے, اور پھر آگے موو آن کرتے. سو ہی واز فلی پریزنٹ, فلی فوکسڈ. ہماری طرح ڈسٹریکشنز میں اور اسٹریس میں نہیں ہوتے تھے. ٹھیک ہے, لوگوں کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرتے. گزرے ایک ینگ لڑکا ایک شیپ اپنی سلاٹر کر رہا تھا, تو وہ صحیح طریقے سے نہیں کر رہا تھا. تو یہ نہیں کہا تم کیا کر رہے ہو, یہ نہیں, میں تمہیں سکھاؤں کیسے کرتے ہیں, اور اپنے سلیوز اوپر کی اور اس کے ساتھ اس کو بکری ذبح کرنے شروع ہوگا اس شیپ کو, ناٹ کیئرنگ اباؤٹ ہز ثوب اور ان کا جو لباس. تو ہمارے ہاں کے جو لیڈرز ہوتے ہیں کیسے ہوتے ہیں, کوئی چیز ٹچ نہیں کرنی, کوئی گندا نہ ہو, زمین پہ نہیں بیٹھنا, یہ نہیں کرنا. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, it was very casual and frank, اس کو کر کے دکھایا کہ this is the right way to slaughter animal. خون لگے ان کے ہاتھ پہ, سب کچھ, it was normal casual, ہاتھ صاف کیے پھر چل پڑے. ٹھیک ہے, اسی طرح سے کوئی بیمار ہوتا اس کو وزٹ کرتے, اس ٹائم پہ لوگوں نے انوائٹ کیا ہوتا, یا رسول اللہ میرے گھر آئیں, تو انہیں گھر چلے جاتے.